लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फरमाया सिर्फ हुस्न मत देखो, फिर दीनदारी की बात है। इसलिए कि खूबसूरत माँ खूबसूरत बेटे को जन्म दे ज़रूरी नहीं है, लेकिन दीनदार माँ दीनदार औलाद को जन्म देती। माँ राबिया सानी जुलेखा हो तो फिर बेटा निजामुद्दीन महबूब इलाही होता है। माँ उम्मुल वरा हो तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी हो। तो हुस्न सिर्फ मत देखो, सफेद चमड़ी मत देखो। याद रखना, अगर सफेद चमड़ी का नाम हुस्न है तो फिर तो यूके के सारे अंग्रेज खूबसूरत हैं, अमेरिका के सारे गोरे खूबसूरत, लेकिन नहीं, असल खूबसूरती किरदार की खूबसूरती। अभी मैंने शजरे नसब पढ़ा गौस पाक का, हालांकि कुछ लोगों ने 12 वास्ते बयान किए, कुछ लोगों ने 11 वास्ते बयान किए, कुछ लोगों ने 13 वास्ते बयान किए, लेकिन मैंने सबसे कम वास्ते वाला शजरा बयान किया। उसमें एक नाम है हजरत मूसा अल जौन का। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। मूसा अल जौन, ये मूसा अल जौन कौन है? ये हजरत अब्दुल्ला अल महज के बेटे। अब्दुल्ला अल महज नजीबुत तरफैन पहले सैयद। वक्त के बड़े बड़े इमाम अपनी बेटियां देने को तैयार थे, लेकिन हजरत अब्दुल्ला अल महज ने किसी का रिश्ता कबूल नहीं किया। एक हबशी औरत से जो कनीज थी उसको आजाद करके निकाह किया, और उससे जो बेटा पैदा हुआ मूसा नाम रखा, और अल जौन कहते काले को, यानी हबशिया से जो बेटा पैदा हुआ वो रंग के काले थे। मूसा अल जौन काले रंग के थे, इसलिए दुनिया ने उनको मूसा काला कहा। किसी ने कहा अब्दुल्ला अल महज से नजीबुत तरफैन रुए जमीन के पहले सैयद हो, हबशिया से निकाह किया। वक्त के बड़े बड़े अइम्मा आपको बेटियां देने के लिए तैयार थे। हजरत अब्दुल्ला अल महज ने कहा वक्त के उन इमामों की बेटियों में वो तकवा न था जो एक हबशिया कनीज के अंदर तकवा था। इसलिए मैंने सोचा उस खेत में बीज डाला जाए जिसकी जमीन अच्छी हो, क्योंकि जमीन अच्छी होती है और बीज भी अच्छा होता है तो फिर फसल भी अच्छी होती है। तो रंग मत देखो, बल्कि किरदार देखो, कैरेक्टर। और एक बात आपसे कहता हूं, आप कहेंगे तो फिर क्या काली चपटी और ऐसी औरतें ले आए या काले चपटे को बेटी दे दें? मैं कहता हूं अगर हो सके तो ये कुर्बानी भी दे गुजरो दीन के लिए, उससे भी जन्नत है। एक बहुत बड़े नहवी थे, नहवी, इल्म नहव में उनका अपना मकाम था। उनके दौर में उनसे बड़ा इल्म नहव का जानने वाला कोई नहीं था, लेकिन वो थे रंग के पक्के। समझाने के लिए कह रहा हूं, नहवी की तौहीन नहीं कर रहा हूं, एकदम काले थे, काले, जिसको कहते हैं ना घट काला आदमी। लेकिन किस्मत से उनको खूबसूरत बीवी मिल गई थी। अब ये किस्मत और तकदीर की बात है, किसी को खूबसूरत मिले, बदसूरत तो कह नहीं सकता, इसलिए कि जिस इंसान को 4 कस्में उठाकर कुदरत खूबसूरत कहे, मैं उसको बदसूरत कैसे कह सकता? रंग काला हो सकता है, इंसान बदसूरत नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि यार जिस शक्ल में आया वो शक्ल बदसूरत कैसे हो सकता? हजरत बेदम शवारसी कहते हैं अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। अगर लिबासे बशर से खूबसूरत कोई लिबास होता तो अल्लाह महबूब को उस लिबास में भेजता, लेकिन महबूब को लिबासे बशर में भेजकर बता दिया इंसान तेरे चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हमें कोई और सूरत भाती ही नहीं। तो इंसान को बदसूरत किस मुंह से कहें? बल्कि सूरत इंसान की शान तो ये है, तफासिर में आता है कि अल्लाह जब जहन्नमियों को जहन्नम में डालेगा तो इंसानी शक्ल में नहीं डालेगा, क्योंकि यार की शक्ल इंसानी है। जो यार की शक्ल हो उस शक्ल में जहन्नम में कैसे डाल दे?
تو پہلے لوگوں کو بچھو کی شکل دی جائے گی یا کوئی اور شکل، یعنی انسانی شکل لی جائے گی اور اس کے بعد دوسری شکل دے کر اسے جہنم میں جلایا جائے گا۔ یہ شکل انسانی کی شان، اسی لیے کہا گیا اگر غصے میں آ کر کسی کو مارنا بھی پڑے تو انسانوں کے چہرے پہ نہ مارا کرو، کیونکہ انسان کے چہرے قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ بہت اہمیت ہے انسان کے چہرے کی۔ یہ انسان کے چہرے پہ مارنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی۔ کتنے پیٹ پہ مارو، اگر مار بہت پہلی بات تو مارو ہی مت۔ اسلام مار پیٹ کا مذہب ہی نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا، ورنہ زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کانٹے بچھا کر سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کر سکون ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سکون نہیں ہے، سکون والے کام تو کرو۔ نفرتیں بانٹ کر سکون نہیں ملتا، محبتیں تقسیم کر کے سکون ملتا ہے۔ تو اگر مارنا ہی پڑے تو پیٹ پہ مارو، بچوں کو بھی پیٹ پہ مارو۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں گھر میں چابک رکھو، مارنے کے لیے نہیں، بچوں کو ڈرانے کے لیے۔ خود کے بچوں کو بھی ایسا مارنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی جس سے جسم پر نشان پڑ جائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ نحوی تھے، بہت بڑے علم نحو کے جاننے والے تھے، عالم تھے، لیکن قسمت سے خوبصورت بیوی مل گئی تھی۔ اور عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی ایک تھوڑا کم ہونا تو اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر سب ہی گل بن جائیں تو پھر گلوں کی اہمیت کہاں رہے۔ اسی لیے قدرت جب گلستہ میں گل پیدا کرتی ہے تو ساتھ ساتھ کانٹے بھی پیدا کرتی ہے، تاکہ کانٹے چبھیں گے تو پھولوں کی نکہتوں کی اہمیت لوگوں کو پتہ چلے گی۔ تو سبھی خوبصورت ہو جائیں تو حسن وال۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کی دو کنیزیں تھیں، دونوں میں مناظرہ ہو گیا، تم خوبصورت کہ ہم خوبصورت۔ کالی نے کہا میں، گوری نے کہا میں، پھر اس نے کہا میں، اس نے کہا میں اللہ کو تو پسند ہی نہیں ہے۔ لیکن گوری سے پھر کالی نے کہا اے گوری، تو اپنے آپ کی فضیلت مجھ پہ ثابت کرتی ہے، اگر تیرا تھوڑا سا گورا رنگ میرے چہرے پہ آ جائے تو لوگ کہیں گے اس کو برس ہو گیا اور عیب ہو جائے گا، لیکن میرا تھوڑا سا کالا رنگ تیرے گال پہ آ جائے تو لوگ کہیں گے تل کتنا خوبصورت ہے، دل کتنا خوبصورت ہے۔ تو رنگ کی اہمیت نہیں ہے، اصل رنگ تو صبغت اللہ ہے، صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہے ہی نہیں۔ وہ کہا تیرا رنگ مجھ میں آ جائے تو لوگ کہیں کہ برس والی ہو گئی، میرا رنگ تجھ میں جائے تو کہیں گے کہ تل کتنا خوبصورت۔ اور پھر تل آ جاتا ہے یار کے چہرے پر تو کبھی سمرقند جیسا شہر بستا ہے، کبھی بخارا جیسا شہر، تل کی تو یادگار ہے۔ تو بہرحال اس نحوی نے بیوی کو جب دیکھا تو کہا کہ تم بھی جنتی ہو اور ہم بھی جنتی ہیں۔ بیویاں ماحول اچھا ہوتا ہے تو سب برداشت کر جاتی ہے، ماحول اچھا نہ ہو تو پھر خطیب کی تقریر بھی اس کو بار لگنے لگ۔ آپ خطیب ہیں، آپ باہر ہیں، آپ ولی ہیں باہر ہیں، آپ پیر صاحب ہیں باہر ہیں، امام صاحب ہمارے لیے تو صرف شوہر ہیں۔ اسی لیے جلدی سے کسی کی بیوی کسی سے عقیدت نہیں رکھتی، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، عقیدت نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کے سامنے شوہر کی پوری زندگی ہوتی ہے، اس کا غصہ بھی ہوتا ہے، اس کے چال چلن بھی ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں سردی میں کبھی کبھی سو جانا بھی ہوتا ہے، کبھی گالی گلوچ بھی ہوتی ہے۔ کمزوری جتنی بیوی جانتی اتنا کوئی نہیں جانتا، اس لیے بیویاں محبت کرتی، شوہر ہے عقیدت نہیں کرتی۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے، میرے نبی پر سب سے پہلے جس نے ایمان لایا وہ باہر والی نہیں تھی بلکہ میرے نبی کی گھر والی تھی۔ آخر کیا کردار رہا ہوگا کہ عورتیں محبت تو کرتی ہے عقیدت نہیں کرتی۔ میرے نبی کی بیویاں ان سے محبت بھی کرتی تھی اور عقیدت بھی کرتی۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی۔ عورتوں سے محبت سب وصول کرتے ہیں، عورتوں سے عقیدت کوئی وصول کر پاتا ہے جس کے کردار بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ جلدی سے عورتیں کسی سے عقیدت نہیں، اور شوہر سے تو کبھی نہیں، کیونکہ وہ شوہر کو دیکھتی ہے، محبت بے پناہ ہوگی، جان دے شوہر کے لیے، عقیدت نہیں کرے گی۔
اگر مسئلہ بھی پوچھنا ہو تو پھر وہ کہے گی کہ ذرا دوسرے مولانا سے پوچھیں گے. آپ ہی پوچھ دیں لیکن دوسرے مولانا سے, اس لیے کہ آپ کو جانتی ہے, سب کی بات نہیں کرتا. ماضی قریب میں ایک ایسا برگزیدہ بندہ بھی گزرا ہے جس کی بیوی نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, اسی ذات کو دنیا مفتی اعظم کہتی ہے. میں حیران ہوں کہ کیا اس شخص کا کردار ہوگا کہ بیوی مرید ہو گئی حضور مفتی اعظم سے. وہ نحوی صاحب جب بھی گھر میں آتے تھے تو فرماتے تھے کہ تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی. وہ ہضم ہو جاتا تھا معاملہ, کیونکہ اچھے دن اچھے چل رہے تھے, محبتوں کا ماحول تھا. ایک دن کچھ ٹھنا ٹھنی تھی, اس لیے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں میاں بیوی میں کچھ گفتگو نہ ہوتی ہو, اور جو یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں نہیں ہوتا تو شاید میں اس پہ یقین نہیں کر سکتا. اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم خود حضور سے لڑ کر کے بیٹھ جاتی تھی ناراض ہو کر, لیکن رحمت للعالمین کا کردار تھا کہ وہ منانے کے لیے خود تشریف لایا کرتے. کان کی لو پکڑ کر مجھ سے کہتے تھے اے ننی منی عائشہ, تو میں مسکرا پڑتی تھی. حضور یوں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک کرتے تھے. تو ایک دن کچھ ٹھنا ٹھنی تھی, نحوی صاحب نے کہا کہ تم بھی جنتی اور ہم بھی جنتی. تو انہوں نے غصے میں کہا اس ایک کلمے کے سوا آپ کو کچھ اور بھی یاد ہے؟ جب بھی آتے ہیں جاتے ہیں کہتے آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی, آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی, کیسے ذرا یہ بھی تو بتاؤ. تو انہوں نے کہا بتا دیتے ہیں, سنو کہ تم بہت خوبصورت ہو, جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو شکر کرتا ہوں, تو شکر کرنے پر اللہ مجھے جنت عطا کرے گا. اور میری شکل بہت خوبصورت نہیں ہے, رنگ کالا ہے, جب تم مجھے دیکھتی ہوگی تو صبر کرتی ہوگی, اللہ اس صبر پر تمہیں بھی جنت عطا کرے گا. اس لیے تم بھی جنتی ہو اور میں بھی جنتی ہوں. تو کہیں کہیں پر انسان اگر اپنی خواہشات سے اپنی پسند سے کمپرمائز کر لیتا ہے تو اس پر بھی اللہ اس کو صلہ عطا کرتا ہے. کمنٹ شیئر ضرور کریے.